السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جب بندے کی دعائیں قبول نہ ہوں تو اس درود شریف کا اہتمام کثرت سے کرنا چاہیے۔ یہ درود شریف پڑھے، کیونکہ درود شریف ایک ایسی نعمت ہے اللہ تعالی کی طرف سے جو بندوں کو ملی ہے کہ اس کے ذریعے سے اعمال، دعائیں، عبادات یہ سارے کے سارے رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی درود شریف کے سہارے سے سب قبول ہو جاتے ہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جو عمل بھی درود شریف کے درمیان میں آ جائے، دو درود شریف کے درمیان میں آ جائے، بیچ کا سارا عمل قبول ہوتا ہے، کیونکہ درود شریف کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ درود شریف جو بندہ بھی پڑھتا ہے اس کا اجر ضرور مل کر رہتا ہے۔ روایات کے اندر الگ الگ اس کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، جیسے ایک مرتبہ درود شریف پڑھو 10 درجے بلند ہوں گے، 10 گناہ معاف ہوں گے اور 10 نیکیاں آپ کے خاتے میں لکھی جائیں گی۔ اسی طرح درود شریف پڑھنے والی کی 100 حاجت رب ذوالجلال پوری فرماتا ہے، جس میں سے 30 دنیا کی ہوتی ہیں اور 70 آخرت کی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کی بے شمار فضیلتیں اور انعامات ہیں جو درود شریف پڑھنے سے حاصل ہوتی ہیں۔ وہ کون سا درود شریف ہے کہ اگر انسان پڑھ لے تو اس کی دعائیں قبول ہوں گی؟ خاص درود شریف ہے، میں آپ کی خدمت میں حدیث شریف کی روشنی میں پیش کروں گا۔ دیکھیے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل گزرے ہے نا، پوری دنیا ان کو جانتی ہے۔ خواجہ صاحب کو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں اور جو بھی نیک عمل کرتا ہوں، میں سب سے زیادہ محبت درود شریف پڑھنے میں پاتا ہوں۔ یہ ان کے الفاظ ہیں۔ آپ سوچئے، درود شریف وہ عمل ہے جو براہ راست اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں آتی، اور اس کے ساتھ میں اگر اعمال جڑ جائیں، دعائیں جڑ جائیں، تو پھر وہ دعائیں بھی رب کی بارگاہ میں پہنچ کر ہی رہتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ درود شریف وہ عمل ہے جو براہ راست اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے اور فوراً بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے لگا رکھے ہیں کہ بندہ جہاں کہیں بھی پوری دنیا میں درود شریف پڑھے گا تو فرشتے اس کو لے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص نے عرض کیا، آپ ہمیشہ درود شریف کی تلقین فرماتے ہیں، یعنی درود شریف پڑھنے کو کہتے ہیں، کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے بارہا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو بندہ کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ پہلی چیز، اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اس کے رزق میں برکت آتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس کے نصیب میں ضرور ہوتی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ 3 چیزیں حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی، اور آگے فرمایا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کسی مجلس میں بیٹھتے سب سے پہلے کچھ وقت تک درود شریف پڑھنے میں مشغول رہتے تاکہ مجلس میں رحمت نازل ہو اور جو لوگ ساتھ ہوں وہ بھی اس رحمت سے فیض حاصل کر سکیں۔ تو آپ سوچئے کہ درود شریف کیسی نعمت ہے اللہ تعالی کی طرف سے بندوں کے ملی، اس لیے درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ اگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں یا قبولیت میں دیر ہو رہی ہے تو اس درود شریف کا خاص طور سے اہتمام کریں۔ ویسے درود شریف تو کوئی سا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کثرت سے اہتمام کر سکتے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص نادار ہے، غریب ہے، محتاج ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میری آرزویں پوری ہوں، کیونکہ دعائیں کے قبول نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان تنگ دست ہے، اس کی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، اس کی ٹینشنیں دور نہیں ہو رہی، اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی۔ تو اور ایک شخص وہ ہے جو مالدار ہے، وہ ہر طرح کے عیش و آرام میں ہے اور اس کے دعائیں قبول ہو رہی ہیں، ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے چلا جاتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ لیکن ایک جو تنگ دست ہے وہ سوچتا ہے چاروں طرف کو۔ تو کہتے ہیں ایسا شخص
اگر چاہتا ہے کہ اس کی ہر التجا قبول ہو، ہر مراد پوری ہو، اور دنیا کے اندر اس کو اس شخص کی طرح زندگی نصیب ہو جائے جو ایک عیش و آرام کے ساتھ رہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کے لیے وہ درود شریف ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص جو کہ صدقہ خیرات نہیں کر سکتا ہے، وہ صدقہ خیرات اور تمام چیزوں کی تلافی اور اس کی برابری کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے، یعنی عیش و آرام سے رہنے کے لیے اپنی دعاؤں میں ان الفاظ کے ساتھ درود شریف پڑھا کرے۔ کیا الفاظ ہیں؟ میں اسکرین پر بھی آپ کو دکھا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ پہلے میرے ساتھ بھی پڑھیے، پھر میں انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی پیش کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اس کے اندر کیا خصوصیت ہے۔ کہتے ہیں وہ درود شریف یہ ہے، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ تیرے بندے اور تیرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و رحمت نازل فرما اپنے بندے پر، اور تمام مؤمنین اور مؤمنات اور تمام مسلمان عورتوں اور مردوں پر رحمت کاملہ نازل فرما، یعنی حضرت آدم سے لے کر رہتی دنیا تک جتنے بھی ایمان والے آ چکے ہیں یا جو ہیں یا آئیں گے، سارے کے سارے اس کے اندر شامل ہو گئے، سارے مسلمان، سارے ایمان والے۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی دعا کرو تو دوسروں کے لیے کرو، جب اس میں سب کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں اور جب بندہ دوسروں کے لیے دعا کرتا تو فرشتے جو ہیں نا اللہ تعالی کی طرف سے لگا دیے جاتے ہیں جو آمین کہتے رہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ چیز اس بندے کے حق میں بھی قبول فرما، یہ چیز اس بندے کے حق میں بھی قبول فرما، یہ چیز اس کو بھی عطا فرما۔ جب آپ جو ہے رحمت کی، برکت کی اور اسی طرح سے درجے کے بلندی کی آپ دعائیں دے رہے ہیں سارے ایمان والوں کو، سارے مسلمانوں کو، اس درود شریف پڑھ کے، یہ درود شریف کیونکہ یہ دعا ہے، درود شریف جو ہے دراصل ایک دعا ہے جو اللہ تعالی سے کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، ایمان والوں کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے، تو تمام مسلمانوں کے لیے دعا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب سب کے لیے دعا کی جائے گی، اس درود شریف کے اندر سب کا نام ہے، تو پھر فرشتہ یہ کہے گا کہ اللہ تو اس کو بھی عطا فرما، اس کو بھی عطا فرما، اور درود شریف کے ذریعے سے پھر انشاءاللہ ساری دعائیں قبول ہوں گی اور ساری مرادیں پوری ہوں گی، اللہ کی طرف سے انشاءاللہ پھر سکون، اطمینان اور چین نصیب ہوگا۔ تو یہ درود شریف پڑھنے کا بھی آپ معمول بنائیں۔ درود شریف ویسے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، ہر درود شریف کی اپنی الگ فضیلت ہے، ایک فضیلت ہے، اس کا ایک مقام ہے، اس کی یہ بھی الگ ایک فضیلت ہے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ رب ذوالجلال عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔